السلام انعام یافتہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ ٹکرا جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس بادشاہت رہی، حکومت رہی، مال رہا، ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا ذاتی گھر چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں نے بھی الگ کر دیا، تنہا رہ گئے، تنہا۔ لیکن میرا رب فرما رہے یہ ابراہیم انعام یافتہ بندہ ہے، وہ بادشاہت والے انعام یافتہ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ میرا بن کے جیا تھا۔ یہ لیٹی ہوئی مٹی اور کھڑی مٹی، اس پر زندگی نہیں اس نے بسر کی، اس نے زندگی جو گزاری ہے میری تابعداری میں اور میرے دین میں لگائی ہے ساری زندگی۔ یہ انعام پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا، صدیق سچے لوگ، اور صدیقین نبی علیہ السلام کی امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں جو صداقت کا سب سے بڑا تاج پہنایا رب العالمین نے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ مہینہ ان کی وفات کا چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے تیسرا طبقہ جن پر میرا انعام نازل ہوا وہ شہداء ہے، شہید جو اللہ کے لیے قربان ہو گیا، میدان کارزار میں اترا، زندگی اس نے اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی۔ اور چوتھا طبقہ انعام یافتہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ صالحین لوگ ہیں، نیک لوگ، انبیاء علیہ السلام انعام یافتہ، صدیقین انعام یافتہ، شہداء انعام یافتہ، اور صالحین نیکوکار لوگ، یہ کامیاب لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مانگ رہا ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور دو راستوں سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ مغضوب اور ضال، مغضوب اور ضال گمراہ، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ نصارہ کو قرآن کریم نے بیان کیا ضالین، گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور یہود کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ان کے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی قومیں گزری ہیں یہود کی، جن کو اللہ نے بندر میں تبدیل کیا، کسی کو خنزیر میں تبدیل کیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے اور سزاؤں میں مبتلا کیا، ہمیشہ یہ رب کے نافرمان رہے۔ اسی پر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، دو راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے، مغضوب لوگ اور ضال لوگ، گمراہ لوگ، اور جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، یہود و نصارہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم یہود و نصارہ کے پیچھے ضرور چلو گے، بدبخت لوگ ضرور پیچھے چلیں گے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہود و نصارہ گو کی بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گو کی بل میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہی نتیجہ ہے، مسلمان ہیں یاری دوستیوں کے نام پر، دیگر خرافات کے نام پر، وہ عیسائیوں کا عید کا دن تو کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہاں شرکت کی جا رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں، جب وہ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ عقیدے، دو عقیدے بتاتے ہیں جو مسلمان کے عقیدے کے 100% منافی ہیں۔ وہ ایک عقیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ جل شانہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، اور جو اللہ کی اولاد بنائے ہم اس کو مشرک مانتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں نے پھانسی دے دی تھی،
اور سلیب پر لٹکا دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، منانے دو ان کو۔ اگر کوئی عیسائی بیمار ہے دوا لے کر دو، یہ میرا مذہب اجازت دے رہا ہے۔ اگر وہ کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کرو، میرا مذہب اجازت دے رہا ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اسلام اجازت دے رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں دے رہا کہ تم ساری چیزوں میں گھس جاؤ اور وہ چیزیں جو ان کے مذہبی شعار ہیں تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ نماز میں بھی وعدہ بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔